الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے نا بڑا ہی دردناک ہے۔ اس میں ہم آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الوداعی حج اور الوداعی خطبے کے بارے میں چند باتیں بتائیں گے۔ توجہ کے ساتھ ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو کوشش کر کے شیئر کیا کیجیے، اور اگر ہو سکے تو ہمارے اس چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو روٹین کے ساتھ اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ہجرت کے 10ویں سال سب سے اہم جو واقعہ ہے نا وہ حجۃ الوداع کا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حج تھا۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پورا حج کرتے دیکھا۔ ذوالقعدہ کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے لیے روانگی کا اعلان فرمایا۔ آپ نے اس حج میں اپنا مشہور خطبہ ارشاد فرمایا۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کا اعلان فرماتے ہی مختلف علاقوں سے کم و بیش تقریباً 1.25 لاکھ انسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہونے شروع ہو گئے۔ دنیا سے ظاہراً پردہ فرمانے کا اشارہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حج میں دیا تھا۔ چنانچہ جمرات کے قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ سے حج کے مسائل سیکھ لوں، اس کے بعد شاید میں کوئی دوسرا حج نہ کر سکوں۔ آپ ذوالقعدہ کی آخری جمعرات کو مدینہ شریف سے روانہ ہوئے اور میقات کے مقام پر پہنچ کر آپ نے احرام کو باندھا اور 4 ذوالحجہ کو مکہ شریف میں داخل ہوئے۔ طواف فرمایا، مقام ابراہیم میں نفل ادا فرمائی، صفا مروہ کی سعی فرمائی، اور 8 ذوالحجہ کو مینا میں تشریف لے گئے۔ پھر 9 تاریخ کو عرفات گئے اور یہاں پر آپ نے ایک کمبل کے خیمے میں قیام فرمایا۔ جب سورج ڈھل گیا تو آپ اپنی اونٹنی قصبہ پر سوار ہوئے اور خطبہ پڑھا۔ اس خطبے میں آپ نے بہت سی ضروری اعلانات فرمائے اور زمانہ جاہلیت کی تمام برائیوں اور بیہودہ رسموں کو مٹانے کا اعلان فرمایا۔ آپ کے اس خطبے کے چند ارشادات یہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام ایک ہیں۔ کسی عربی کو کسی اجمی اور کسی اجمی کو کسی عربی، کسی سفید کو کسی کالے اور کسی کالے کو کسی سفید پر کوئی فضیلت حاصل نہیں مگر تقوی کے سبب سے، یعنی کہ جس کا تقوی اونچا ہوگا نا اس کو فضیلت حاصل ہے، رنگ و روپ کی وجہ سے فضیلت حاصل نہیں ہے۔ تمام انسان آدم کی اولاد ہیں اور مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ اب فضیلت اور برتری کے سارے دعوے، خون و مال کے سارے مطالبے اور سارے انتقام میرے پاؤں تلے ہیں۔ اے لوگو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ کسی کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے کچھ لے مگر وہ کہ جس پر اس کا بھائی راضی ہو اور وہ خوشی سے دے دے، یعنی کہ اپنے بھائی کا حق مارنا منع فرمایا، اور یہ کہا کہ اگر اس کا بھائی اس کو خوشی سے کچھ دے تو وہ لے بھی سکتا ہے۔ اے لوگو، خود پر اور دوسروں پر ظلم مت کرو، تمہارا خون اور تمہارا مال تم پر تا قیامت اس طرح حرام ہے جس طرح تمہارا یہ دن، تمہارا یہ مہینہ، تمہارا یہ شہر محترم ہے۔ اے لوگو، خواتین سے بہتر سلوک کرو کیونکہ وہ تمہارے تابع ہیں اور خود سے کچھ نہیں کر سکتی۔ پھر فرمایا، تم سے رب کریم میرے بارے میں پوچھے تو تم کیا کہو گے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں خدا کا پیغام پہنچایا ہے اور رسالت کا حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور 3 بار فرمایا کہ اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ اس کے بعد وحی کے ذریعے دین مکمل ہونے کی سند عطا فرمائی اور پھر اپنے حج کی تکمیل فرمائی۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے تقریباً 1450 سال پہلے یہ خطبہ ارشاد فرمایا تھا، اور کمال بات یہ ہے کہ جب آپ یہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو اس وقت آپ اپنی اونٹنی کے کجاوے پر تشریف فرما تھے
اور آپ کی کمال سادگی کی شان یہ تھی کہ آپ کا خطبہ ارشاد ہوا، اور یہ خطبہ انسانی تاریخ کا سنہرا اور روشن باب ہے۔ اس خطبے میں انسانی حقوق، بالخصوص حقوق نسواں، غلاموں کے حقوق، جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت، معاشی اصطلاحات، وراثت کے مسائل، قرض و مقروض سے متعلق احکامات، سیاست اور دین سے متعلق ایسی رہنمائی موجود ہے جس کی اس سے پہلے مثال نہیں ملتی۔ یہ خطبہ تمام اسلامی تعلیمات کا نچوڑ اور حقوق و فرائض کا عالمی منشور ہے۔ یہ خطبہ آج بھی مسلمانوں کے لیے گویا آئین اور ابدی پیغام کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ خطبہ آج بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا آج سے 1450 سال پہلے تھا۔ اس خطبے میں وہ روشنی ہے جس کو ہم ہر دور میں انسانیت کے لیے ضروری سمجھ سکتے ہیں۔ اس خطبے میں ایسا درس ہے جس پر عمل انسان کو انسانیت کی معراج پر لے جا سکتا ہے۔ عرفات کے ساتھ ساتھ مینا میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں عرفات کے خطبے کی طرح بہت سے مسائل اور احکام بیان فرمائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربان گاہ تشریف لے کر چلے گئے۔ قربانی کے 100 اونٹوں میں سے کچھ کو اپنے ہاتھ سے ذبح فرمایا اور باقی حضرت علی کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا۔ قربانی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر کے بال منڈوائے اور ان بالوں کا کچھ حصہ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا اور باقی موئے مبارک مسلمانوں میں تقسیم فرما دیے۔ یہ ان لوگوں کے لیے خصوصی میسج ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک کو معاذ اللہ جعلی قرار دیتے اور کہتے ہیں کہ استغفر اللہ، یہ جعلی موئے مبارک ہیں۔ آپ یہ سوچیں کہ ایک اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر کے سارے بال منڈوائے۔ بال کتنے ہوتے ہیں ہم گنتی نہیں کر سکتے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو لمبی گھنی سنہری زلفیں تھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت زلفیں تھیں، اور ان گھنی زلفیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اتروائی ہوں گی تو ان زلفوں میں سے کتنے بال نکلے ہوں گے۔ اگر پوری دنیا میں تقسیم کر دیے جائیں تو پھر بھی کم نہیں ہوں گے۔ اور ہمارا دعویٰ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک شریف قد میں بڑھتے ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو ایک جگہ پر رہتے ہیں مگر ہم ان پر بھی معاذ اللہ شک نہیں کر سکتے۔ ہمیں اپنے عقیدوں کو درست کرنا ہوگا۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمزم کے کنویں پر تشریف لے گئے اور زمزم پیا اور طواف وداع کر کے مہاجرین و انصار کے بعد مدینہ شریف تشریف لے گئے۔